اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 5 سورہ ہود کی 11واں سپارہ ہے۔ 11واں سپارہ یہاں پر مکمل ہوا، کمپلیٹ ہو گیا۔ آگاہ رہو، الا خبردار ہو جاؤ، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، کس سے؟ اللہ سے، اپنے مالک سے۔ آگاہ رہو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں تب بھی وہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتے ہیں۔ ثانیہ یسنیو، یہ باب ضربہ سے فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اس کا معنی ہے دوہرا کرنا، موڑنا۔ دوسرے عدد کو ثانی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک کو دو کر دیتا ہے نا، واحد کو دو بنا دیتا ہے۔ لیستخفوا منہ، اختفا یختفی کا معنی چھپنا، اور استفعال کی سین اور تا کے اضافے سے معنی میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح یستغشون میں بھی سین اور تا کے اضافے نے معنی میں اضافہ کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے متعلق مشرکین کے جہل اور لا علمی کی انتہا بیان ہوئی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں 22 آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، اور لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو نہیں جانتا۔ نعوذ باللہ، گویا ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ سے چھپ کر بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں جن کا اسے پتہ نہ چلے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، خانہ کعبہ کے پاس 2 ثقفی اور ایک قریشی، یہ کہا کہ 2 قریشی اور 1 ثقفی جمع ہوئے، یعنی ان میں تھوڑا فرق ہے، کیونکہ سننے میں بھی انسان کو وہ غلطی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی جمع ہوئے جن کے پیٹ کی چربی بہت تھی، یعنی تون بڑی ہوئی تھی، پیٹ بڑا تھا، اور جن میں سوجھ بوجھ کی کمی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ وہ سب کچھ سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں؟ دوسرے نے کہا، جب ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے، لیکن اگر ہم آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔ نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں، پہلے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا نا کہ یعنی یہ ایسے لوگ تھے کہ بس وہ کھاؤ پیو موج کرو والی بات ہے نا، بڑے بڑے پیٹ والے لوگ تھے۔ تو ظاہر جب انسان بس اسی میں زندگی گزارتا ہے تو عقلیں بھی ذرا پھر محدود ہو جاتی ہیں، یعنی جب زور سے بولو تو اللہ سنتا ہے، اور آہستہ بولو تو نہیں سنتا، یعنی دونوں ہی کی باتیں فضول تھیں۔ اچھا، لیکن اگر ہم آہستہ بولیں تو نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، تم جو دنیا میں چھپ کر گناہ کرتے تھے تو اس سے ڈرے نہیں کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، یعنی آخری آیت تک یہاں پر جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا جُلُودُكُمْ۔ اب آپ نے دیکھا قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوا کہ کئی جاہل مشرکین یہ بھی سمجھتے تھے کہ آہستہ بات کریں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، البتہ جب بھی اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام کرتے تو خوب چھپ کر، تاکہ اللہ تعالیٰ سے چھپے رہیں۔ ان کا خیال تھا نا، جیسے میں نے آپ کو یہ حدیث بھی سنائی، اس سے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو تاکہ پتہ نہ چل جائے، کبھی کپڑوں اور دیواروں کے پردے کے پیچھے، کبھی سینہ دوہرا کر کے، یعنی جیسے انسان مڑ جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے، اور آپ نے اپنے سینے کو دوہرا کر لیا تاکہ جو ہے یعنی اللہ سے پردہ ہو جائے۔ حدیث نمبر بھی دیکھ لیجیے، حدیث نمبر ہے 7521، اور یہ باب ہے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے جو ہم نے آیت نمبر 3 میں تلاوت کیا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم یعنی پھر جاؤ، لوٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ تو یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہاں ظاہری اور جسمانی طور پر منہ پھیرنا مراد تھا، اور یہاں جو اب ہم آیت نمبر 5 میں پڑھ رہے ہیں، دل سے اعراض مراد ہے، کیونکہ سینے سے مراد دل ہوتا ہے، جیسا کہ علیم بذات الصدور سے بھی ظاہر ہے۔ یثنون صدورہم، گویا سینے کو موڑنا محاورہ ہے، مراد دل کو موڑنا، اعراض کرنا، غلط سوچنا، بے اصل شبہات سے اپنے دل کو تسلی دینا، عقائد حقہ سے اعراض کرنا وغیرہ ہے، کیونکہ یہاں صدور سے مراد علوم صدر ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سینوں میں جو کفر و عناد رکھتے ہیں اسے چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چھپے ہوئے رازوں کی اطلاع نہ ہونے پائے۔ یہ دونوں حوالے ہمارے آپ کو عبدالسلام بن محمد کی تفسیر میں مل جائیں گے۔ بخاری شریف ہے، اس میں ایک اور تفسیر بیان ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 4681 اور حدیث نمبر 4682 پر۔ یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں، اور اس آیت کی تقریر کرنے کے بعد ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس میں حیا کرتے تھے کہ کھلی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے میں، جیسے آپ کو پتہ ہے نا، حاجت جب آپ کو واش روم کی حاجت ہوتی ہے تو پہلے تو اس طرح کے واش روم نہیں ہوتے تھے نا، تو وہاں بیٹھنے میں کس سے حیا کرتے تھے؟ اللہ سے حیا کرتے تھے۔ ان کا ایمان اللہ پر تھا کہ ایک اللہ ہے، لیکن بہت سارے چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کے مددگار بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو حیا کرتے تھے۔ آسمان کی طرف سطر کھولنے میں بھی کیا کرتے تھے؟ حیا کرتے تھے۔ اس طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف سطر کھولنے میں کس سے حیا کرتے تھے؟ اللہ سے حیا کرتے تھے، شرماتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث بھی ہے، محمد بن عباد نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تسنونی صدورہم کا کیا مطلب ہے؟ تو بتلایا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں حیا کرتے اور خلا کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی حیا کرتے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الا انہم۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ان آیات اور احادیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہی بات کبھی کسی وجہ سے کئی انداز سے اور کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ بات ایک ہوتی ہے لیکن اس کے سمجھانے کے لیے مختلف مواقع ہوتے ہیں، اور کئی آپ کی غلط فہمیوں کا ازالہ اسی ایک بات سے ہو جاتا ہے، اسی ایک بات کو۔ اور قرآن تو ہے بھی ویسے بہت فصیح اور بہت بلیغ انداز میں لوگوں کو سمجھایا ہے۔ قرآن ہے وہ زبان کہ جو آپ کو ایک ہی آیت کئی مسائل کا حل کر دیتی ہے، کئی مسئلوں کا حل آپ کو ایک ہی آیت سے مل جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں تو یہ بیان ہوا، وہاں وہ بیان ہوا، وہاں وہ بیان ہوا، نہیں، اس کا کوئی ایسا اس میں پریشانی والی یا کوئی تذبذب والی ایسی بات نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک ہی آیت کے کئی شان نزول صحابہ و تابعین سے مروی ہوتے ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، بلکہ سبھی مراد ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ عین ممکن ہے کہ آیت کے نزول کے وقت یا اس کے قریب ان میں سے کوئی ایک واقعہ یا چند واقعات ہی ظہور پذیر ہوئے ہوں اور دوسرے واقعات انطباق کی وجہ سے شان نزول قرار دے دیے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرم اور حیا کا جذبہ اپنی جگہ کیا ہے؟ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو، اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اور زیادتی کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو وہ پھر بھی چھپ نہیں سکتے۔ اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، ہمارا خد و خال، ہمارا سب ڈھانچہ، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اللہ سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس کو سب معلوم ہے، ہمارے سارے راز جانتا ہے، دلوں کے اندر کی بات، ہمارے ظاہری پوشیدہ تمام اعضاء کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ حیا وہ ہے کہ جو حیا ہمیں اللہ نے سکھائی ہے وہ حیا ہمیں ضرور کرنی ہے۔ تو بلا وجہ کے تکلفات کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ ہم کتنے بھی چھپ جائیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہمارا مالک اور خالق اور رازق ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے ہر وقت واقف ہے۔ ہم کتنے بھی چھپ جائیں، ہم کپڑوں کی طرح جیسے کپڑے تہہ کر دیے جاتے ہیں، تہہ کرنے کو کہیں کہ کپڑے ایک کے اوپر ایک رکھ دیے، چھپا دیے، الماریوں میں بند کر دیے، لیکن یہ کیا ہے؟ آپ کسی سے چھپا لیں، اپنے مالک سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اپنے آپ کو کتنا ہی لپیٹ لیں، اپنی چیز کو کتنا ہی لپیٹ لیں، اپنے دل میں کتنا ہی آپ گہری بات کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں۔ ہمیں یہاں بتا دیا، ہمارے لیے سبق ہے۔ سب سے بڑا سبق تو ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے کیا بات ہے؟ کافر تو ظاہر مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی دور کی ہے کہ دیکھو تم اپنی تمام کوششوں اور کاوشوں کے باوجود اپنے عزائم کو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ تم جو کچھ بھی اپنے دل میں رکھے ہوئے ہو، جو کچھ تم اپنے پلان کر رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے نہا خانوں میں بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے جو بھی راز ہیں
اچھی طرح آگاہ ہے، بلکہ رات کے وقت جب بستر پر دراز ہوتے ہو، ہر طرف گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے اور بھوک کا عالم ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی لحاف یا چادر میں لپیٹ لیتے ہیں، اس وقت بھی وہ علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ہماری اور آپ کی ہر حرکت کو جان رہا ہوتا ہے۔ وہ تو ایسا علام الغیوب ہے، ایسے ہمادان اور ہمابین مالک اور مالک الملک سے، ذوالجلال والاکرام سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنا محض کیا ہے؟ دھوکہ ہے، نفس فریبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نادانو، تم کس سے چھپ رہے ہو اور کس سے اپنے دلوں کے نفاق اور اسلام دشمنی کو چھپا رہے ہو؟ کس سے تم جو ہے اسلام سے نفرت کو چھپا رہے ہو؟ اس ذات پاک سے، اس ہمادان اور ہمابین سے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی، جو تمہارے ان اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے جو تم چھپا کر بہت ہی خفیہ انداز سے، رازدارانہ انداز سے کرتے ہو۔ وہ مالک ان کو بھی جانتا ہے۔ چاہے آپ مجمع میں کریں، چاہے علی الاعلان گناہ کریں، غلط کریں، چاہے آپ چھپ کر کریں، رات کے اندھیریوں میں کریں، کوئی بھی نہ دیکھے، لیکن وہ مالک دیکھ رہا ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے جس سے تمہارے سینوں میں چھپا ہوا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس ناکام کوشش میں اپنا وقت ضائع مت کرو، اس مالک پر ایمان لاؤ اور اچھا سوچو، اچھا کرو۔ ہر وقت تنہا ہو پھر بھی، کیونکہ وہ مالک تو دیکھ رہا ہے۔ تم تنہا ہو تو کیا ہوا، وہ تو تمہارے ساتھ دوسرا ہے نا۔ تم دو مل کر اگر تم کچھ غلط کر رہے ہو تو تیسرا تو وہ ہے۔ قرآن مجید تو پورا کا پورا ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں سبق سکھا رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، لیکن یہ آیت بھی بالخصوص ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اپنے مالک سے جو بھی کام کر رہے ہو اس سے چھپ نہیں سکتے تو اس سے ڈرو، اس کا تقوی حاصل کرو۔ ہر وقت ہر جگہ یہ خیال رکھو کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں تعریف بیان فرمائی ہے ایمان والوں کی کہ ان کو کوئی سودا، کوئی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ ان کو یاد رہتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں تول رہا ہوں تو مالک دیکھ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تو مالک دیکھ رہا ہے، میں پلاننگ کر رہا ہوں تو میرا مالک دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو یہاں پر بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ تو آپ اگر اس کے پیچھے جائیں تو اسی مضمون کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں تم کچھ بھی کرو اور کسی بھی طرح زندگی بسر کرو، مگر انجام کار بننے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اس کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں ہے کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد تمہارے سب ذرات کو جمع کر کے تم کو از سر نو انسان بنا کر کھڑا کر دے۔ اور پھر یہاں بتایا کہ منافقین کے ایک گمان بد، منافق ہی ایسا کرتے ہیں نا، مومن تو نہیں کرتے۔ یا تو منافق ہوں گے، یا تو مشرک ہوں گے، یا تو کافر ہوں گے، تو انہی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ مومن تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ڈرتا ہے، ہر جگہ ڈرتا ہے۔ وہ کبھی بھی غلط کرتے ہوئے غلطی سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر تمام طرح کے کفار کے گمان بد اور خیال فاسد کی تردید کی ہے کہ یہ لوگ اپنی عداوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنے نزدیک خوب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سینوں میں جو حسد ہے، جو بغض کی آگ بھری ہوئی ہے، اس پر ہر طرح کے پردے ڈالتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اصل حال کسی کو معلوم نہیں ہوگا، سب سے چھپا لیں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کپڑوں کی تہہ میں، پردوں کے پیچھے، زمین کے اندر، بیسمنٹ میں، یہ سمندروں کی تہہ میں چلے جائیں یا خلاؤں میں کہیں چلے جائیں، ہواؤں میں کہیں اڑ جائیں، پہاڑوں میں کہیں چھپ جائیں، غاروں میں کہیں چھپ جائیں، کہیں بھی پناہ لے لیں، کچھ بھی کریں، کسی کے بھی پیچھے کتنے ہی سینے دوہرے کر لیں، اللہ تعالیٰ پر سب کچھ روشن ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ وہ تو دلوں کے پوشیدہ اسرار کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا چھپاؤ گے؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، صدر کی جمع ہے یہ صدور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہر اور پوشیدہ ہر حال میں خوف الہی عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے ڈریں اور اپنے ہر کام کو درست طریقے سے سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق انجام پذیر تک پہنچائیں، اور بے شک اللہ ہی دستگیری فرمانے والے ہیں۔